بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ بیٹا جی، اردو کی کلاس کا وقت جو ہے وہ وقت چاہتا ہے، اور آج کی کلاس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی مشقی سرگرمیاں، جو کہ غزل نمبر 2 کی ہم کریں گے۔ تو ان مشقی سرگرمیوں میں جو سب سے پہلی سرگرمی ہے وہ ہے جی درج ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ یہ مختصر جواب جو ہے وہ ہم نے تحریر کرنے ہیں۔ لیڈ پینسل آپ ہاتھ میں رکھیں تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نوٹ کر سکیں۔ تو چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ تو بیٹا جی بڑی ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے ہیں، یعنی محبوب کے دانتوں کی خوبیاں لکھی ہیں۔ شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ تو شاعر خود تو ساری عمر جاگتا رہا ہے، مگر اس کی قسمت یعنی اس کا بخت جو ہے وہ سویا رہا۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کشت سخن کہتے ہیں شاعری کی کھیتی۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ اس کی کشت سخن ہمیشہ سرسبز رہی ہے، حالانکہ اس نے اس پر کوئی محنت نہیں کی۔ بیٹا جی آپ کو پتہ ہے کہ کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، تب فصل تیار ہوتی ہے، پھر اسے اس کی محنت کا پھل ملتا ہے، مگر شاعر کا کہنا ہے کہ اسے اپنی شاعری کی کھیتی کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ عطا کردہ تحفہ تھا۔ اچھا جی، برہمن کو کس چیز کی حسرت رہی ہے؟ تو برہمن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بتوں کا جو سب سے بڑا عالم کہہ لیں ہندوؤں کا وہ ہوتا ہے، اور برہمن کو اس کے بتوں سے بات کرنے کی حسرت رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتوں کو جو ہے وہ بولنے کی طاقت قوت جو ہے وہ نہیں عطا فرمائی۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، شاعر کا قلم کیا کرتا ہے؟ تو شاعر کا قلم جو ہے وہ اپنے محبوب کا وصف بیان کرتے ہوئے موتی پرو رہا ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف، یعنی آج کی دوسری سرگرمی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مدرج ذیل تراکیب کے معنی لکھیں۔ یہ 2 الفاظ دیے ہوئے ہیں، وصف دندان یار اور فکر کشت سخن۔ تو وصف کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جی خوبیاں اور صاف سے نکلا ہوا، دندان کا مطلب ہوتا ہے دانتوں، یار کا مطلب محبوب، یعنی محبوب کے دانتوں کی صفات بیان کرنا، محبوب کے دانتوں کی خوبیاں بیان کرنا۔ تو فکر کشت سخن نیکسٹ لفظ ہے ہمارے پاس۔ تو فکر کا مطلب پرواہ کرنا، کشت کا مطلب کھیتی، سخن شعر کہنا۔ تو فکر کشت سخن کا مطلب ہے شعر موضوع کرنے کی فکر۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لیڈ پینسل سے نوٹ کرتے جائیے گا، فرائیڈے کو انشاءاللہ میں چیک کروں گی کہ کیا آپ نے اس کو بک پر نوٹ کیا ہے۔ آج کی تیسری مشقی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں۔ متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ پہلا لفظ ہے اندھیرا، پھر وصف، قلم، عمر، جاگا، فکر، خداں اور مزہ۔ تو بیٹا جی یہ کالم الف میں جو ورڈز ہیں دیے گئے ہیں، آپ نے کالم ب میں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان سے ملانا ہے۔ تو غزل نمبر 2 جو ہے وہ ہم بڑی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ کوسچن جو یعنی کہ یہ جو تیسری سرگرمی ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ خود بیٹا جی کریں گے، اور لیکن پھر بھی اگر کسی قسم کی اس میں کوئی پرابلم ہوئی تو فرائیڈے کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ مشقی سرگرمی نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ درج ذیل شعر میں موجود تشبیہ کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے بتانا ہے۔ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا، یعنی اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے دانتوں کو جو ہے وہ موتیوں سے تشبیہ دی ہے، اور کہا ہے کہ جب میں محبوب کے دانتوں کے وصف صاف خوبیاں بیان کرتا ہوں تو میرا قلم جو ہے وہ موتی پرونے لگتا ہے، یعنی شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے دانتوں کو تشبیہ دی ہے موتیوں سے، یعنی موتیوں کی مانند قرار دیا ہے۔ اچھا جی، سوال نمبر 5 اور آج کی آخری مشقی سرگرمی ہمارے پاس ہے جی اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تو یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، میں نے اعراب جو ہیں وہ لگائے ہیں۔ وصف، واو کے اوپر زبر ہے، صاد کے اوپر جزم ہے، اور پھر فے کے اوپر بھی جزم ہے۔ قلم، کاف کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر ہے، اور میم کے اوپر جزم ہے۔ عمر، پھر اس کے بعد بخت، اسی طرح سے کشت سخن، برہمن، خداں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ورڈز ہیں، اور اعراب آپ کو اسکرین پر لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ نے اعراب لیڈ پینسل کے ساتھ جو ہے الفاظ پر لگانے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس میں جو بھی ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ساتھ ساتھ آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ پھر بھی کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو وہ آپ کمنٹ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔